انسان کے دل میں ایمان نہیں ہے تو وہ قرآن مجید اس کو کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ تو انسان خون ریزہ کرے گا، فساد کرے گا زمین میں۔ فرشتے کہہ رہے وہ بھی اسی طرح رہا ہے، قتل کر رہا ہے تو انسان قتل کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے تو انسان ڈاکہ ڈال رہا ہے، زیادتی انسان کر رہا ہے، ظلم انسان کر رہا ہے، تعویذ کے ذریعے سے گھروں کو اجاڑ رہا ہے تو انسان اجاڑ رہا ہے۔ فرشتے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کیا ہم تسبیح بیان کرنے کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ ہم آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، آپ کا حکم مانتے ہیں رب کائنات، جیسے آپ حکم فرماتے ہیں ویسے ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آگے فرما رہا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق رب کائنات نے، اما حوا کی تخلیق فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اس درخت کے قریب نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ مِنَ الظَّلِمِ، آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر درخت کے قریب جاؤ گے، اس درخت سے پھل کھاؤ گے تو ہو جاؤ گے ظالمین میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرما رہے ہیں اگر تم اس درخت سے کچھ کھاؤ گے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے بہکایا، شیطان نے کہا اگر تم اس درخت سے یہ پھل کھا لے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں تو رہے گا، تجھے زمین میں نہیں بھیجا جائے گا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جنت سے نکل گئے۔ جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا، جنت سے نکال دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام توبہ کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کیسے قبول فرمائی؟ کئی ہزار سال روتے رہے، لیکن ایک جگہ پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ جو اللہ کے نام جو نام لکھا ہوا ہے نا، یہ مقرب نام، یہ ایسا ویسا نام نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ جو آپ کے نام کے ساتھ نام لکھا ہوا ہے میں تمہیں اس کا واسطہ دیتا ہوں، میری توبہ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو محمد کے واسطے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے فرما رہے ہیں اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو، تمہیں کوئی تکلیف ہو تو یہ نام دیکھ رہا ہے، جو اللہ کے نام جس کا نام لکھا ہوا ہے محمد رسول، اسی کا واسطہ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مشکل آسان فرمائے۔ حضرت شیس علیہ السلام پوچھتے ہیں ابا جان یہ کون شخص ہے جس کا نام آپ بتلا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس ہستی نے نہ آنا ہوتا تو تم بھی نہ ہوتا، میں بھی نہ ہوتا، یہ کائنات بھی نہ ہوتی، یہ جنت بھی نہ ہوتا، یہ جنت بھی نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا، یہ سب کچھ ہے تو اسی کے صدقے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق فرمائی ہے تو اسی محمد کے صدقے سے تخلیق۔ یہ جہان جو چل رہا ہے
محمد کے واسطے سے چل رہا ہے۔ بہرحال فرشتوں نے کہا اللہ انسان خون ریزہ کرے گا، فساد کرے گا، ڈکیتی ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آپ تو یہ کہتے تھے کہ زمین میں یہ انسان فساد کرے گا، لڑائی کرے گا، دیکھو آؤ ادھر آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ میری محبت میں میرا دوست خلیل اللہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ فرشتوں نے دیکھ کر کہا اے اللہ واقعی اس میں تیری محبت ہے، واقعی اس میں تیری محبت ہے، تیرے ساتھ یہ تیرا دوست محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا بڑھاپے میں نے اس کو اولاد دی ہے، اس کو میں نے کہا اپنے بیٹے کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ، اپنے بیٹے کو جنگل میں چھوڑ کے آئے۔ میں نے اس کو کہا کہ آگ میں چھلانگ لگا دو، آگ میں چھلانگ لگا دی۔ پھر میں نے اس کو کہا اپنے بیٹے کو ذبح کرے، یہ اپنے بیٹے کو ذبح کرا۔ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ اللہ کی ہر بات پر حکمت ہوا کرتی ہے۔ ایک اور مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ وہ کیسے انسان خسارے؟ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ خسارے میں، جو اللہ کا کہنا نہیں مانتے وہ خسارے میں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرتے وہ خسارے میں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ چار وہ لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ قرآن مجید میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان کے دل میں ایمان نہیں ہے تو وہ قرآن مجید اس کو کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جس کو رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے رب کائنات فرما رہے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہ غافلوں میں سے ہے۔ ایمان کی اتنی بڑی طاقت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ایمان کی اتنی بڑی برکت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک صالح عمل کیے وہ بھی کامیاب ہیں۔ ہم دیکھیں ہم 24 گھنٹے میں کون سے نیک اعمال کرتے ہیں اور کون سے برے کام کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کریں۔ 5 منٹ بیٹھ کر اپنا محاسبہ کریں کہ آج کے دن میں نے کون سی نیکی کی ہے اور میں نے کون سا گناہ کیا ہے۔ پتہ چل جائے گا کہ نیکی میں نے زیادہ کی ہے یا برائی زیادہ کی ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ لوگ جو حق بات کی تلقین کرتے ہیں، حق بات کہنا سیکھیں، کسی ظالم جابر بادشاہ کے سامنے نہ جھکے، صرف اور صرف جھکنا ہو تو رب کائنات کے آگے جھکو، اسی کو سجدہ کریں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور چوتھا وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بھی انعام کی اجر عطا فرماتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ان 4 لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ وآخر دعوانا